دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جورام وین کلیورین کے اسلام قبول کرنے کا مکمل واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ جورام وین ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں سوچتا تھا اسلام جھوٹ ہے، اسلام ایک خطرہ ہے۔ مجھے 2000 سے زیادہ دھمکیاں ملی۔ آخرکار میں نے اسلام مخالف کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ خدا مجھے اشارہ دیتا رہا کہ میں 100% جان لوں کہ یہی درست راستہ ہے۔ اس سب کا آغاز اسلام مخالف کتاب سے ہوا اور پھر یہ خدا کی تلاش میں نکلا۔ بالآخر میں مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک پروٹسٹنٹ عیسائی تھا۔ ہم بائبل پڑھتے تھے۔ ہم عیسائی تھے تو میرا خالق کائنات پہ ایمان تھا۔ میرا جنت دوزخ پہ ایمان تھا، اس چیز پہ بھی جو عیسائیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہے، یعنی یسوع مسیح۔ یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں اور مسیح علیہ السلام کی مصلوبیت پہ ایمان تھا اور دوبارہ زندہ کیے جانے پر بھی ایمان تھا۔ لیکن ٹرینٹی ایک پیچیدہ تصور ہے۔ بائبل میں خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا لافانی ہے، لیکن اگر آپ لافانی ہیں تو پھر بھی آپ مر جاتے ہیں، تو آپ بیک وقت فانی اور لافانی نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ چیز تھی جو مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں کئی وسوسے پیدا ہو گئے۔ جب میں اسلام مخالف کتاب لکھ رہا تھا تو عیسائیت سے متعلق شک و شبہات ابھرے۔ میں نے عیسائیت میں خدا کا تصور اور اسلام میں خدا کے تصور کا موازنہ کیا۔ مجھے ٹرینٹی کے بارے میں شک تھا اور پھر اسلام میں مجھے خدا کا ایک ہونا نظر آیا، جو بات مجھے اچھی لگی۔ میں نے سوچا خدا کی یکتائی ہی وہ چیز ہے جو حق ہے۔ میں نے ان معاملوں میں کئی اتھارٹیز کو خط لکھے اور ایک تحریر میں نے شیخ عبدالحکیم مراد کو لکھی۔ کافی عجیب بات تھی۔ میں اسلام مخالف کتاب لکھ رہا تھا اور ایک مسلمان پروفیسر حکیم مراد کو کہہ رہا تھا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ 6 ہفتوں کے بعد انہوں نے مجھے ایک تفصیلی ای میل بھیجی اور سمجھانا شروع کیا۔ میرے بہت سے سوالات کے جوابات دیے اور مجھے ایک آرٹیکل پڑھنے کو کہا۔ پھر میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانا، کیونکہ وہ اپنے معجزات، باتوں اور اعمال سے ثابت شدہ تھے۔ اس بات نے مجھے ایک بار پھر سے کئی کتابیں پڑھنے پر مجبور کیا۔ مجھے عبدالحکیم مراد نے مشورہ دیا کہ تم ایک ہی ٹاپک کا دونوں مذہب میں موازنہ کرو، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کتابیں پڑھی اور میں نے انہیں بہترین دوست، استاد کے روپ میں دیکھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کی کہانی نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا۔ اس کے اتنے سخت گناہ کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا، جو کہ بہت زیادہ متاثر کن تھا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پھر میں نے خدا کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا۔ میں نے جو کچھ پڑھا، دیکھا، اس کے بعد میں پہلے جیسا اسلام مخالف نہیں رہا۔ اور پھر ایک دن اچانک میں نے قرآن پاک کی ایک آیت دیکھی جس کی اردو ٹرانسلیشن یہ تھی: آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں نے خود کو پایا۔ میں نے خدا سے سیدھے راستے کی دعا کی اور میں سونے چلا گیا۔ جب میں جاگا تو میں نے خود کو بہت ہی محفوظ محسوس کیا۔ پھر میں مسلمان ہو گیا اور سوچا اب اس کا اعلان دوسروں کے ساتھ کروں۔ جب میں نے دوسرے لوگوں کو بتایا تو لوگوں کا رد عمل کافی منفی تھا۔ کافی انکل اور آنٹیوں کو صدمہ ہوا۔ جب میں نے اپنی ماں کو بتایا تو وہ رونے لگیں، لیکن میری بیوی کافی مثبت تھی۔ میری بیوی نے اس تمام معاملے میں میرا ساتھ دیا۔ وہ ایک مشکل وقت تھا۔ مجھے عیسائی قبیلے سے کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر میں اپنے سفر میں کامیاب ہوا اور اب میں ایک اچھے مسلمان کے طور پر زندگی گزار رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔